پچھلے درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کا تذکرہ تورات کے اندر بھی تھا اور انجیل کے اندر بھی تھا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا اور تورات کے پڑھنے والوں کو، انجیل کے پڑھنے والوں کو باقاعدہ اس بات کی ہدایت کی گئی تھی، ان کو اس بات کی تعلیم دی گئی تھی کہ اگر آخری پیغمبر آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، احادیث کے اندر حضور علیہ السلام نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تورات کے اندر حضور علیہ السلام کا تذکرہ جن الفاظ کے ساتھ ہے، کچھ الفاظ تو میں نے عرض کیے تھے جو صحیح بخاری کی روایت کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، کچھ اور الفاظ ہیں جو دوسری روایات میں آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تو وہی الفاظ ہیں جو میں نے پہلے عرض کیے تھے پچھلے درس میں۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں تورات میں اور جو الفاظ تھے اس میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں، اصدقہ لکل جمیل، کہ وہ جو پیغمبر آئے گا اس کو میں ہر اچھے کام کی توفیق دوں گا، ہر اچھا کام اس کے لیے میں آسان کر دوں گا۔ وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، اور ہر اچھے اخلاق میں اس کو عطا کروں گا۔ یعنی آخری زمانے میں جو پیغمبر آئے گا اس کی جو صفات بیان کی گئی ہے تورات میں، یہ وہ صفات ہیں۔ اَهَبُ لَهُ كُلَّ خَلْقٍ كَرِيمٍ، خلق کریم، کہ میں اس کو ہر طرح کے اچھے اخلاق سے مزین کروں گا۔ یہ صفات بیان کرنے سے مقصد دو ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ تورات میں حضور کا تذکرہ کن الفاظ کے ساتھ ہے، یہ تو ایک معلوماتی چیز ہے کہ آپ کی نالج میں، آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ تورات میں حضور کے لیے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ دوسری چیز جو اصل ہے اس علم سے اور ان معلومات سے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی جب یہ صفات تھی تو ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی یہ صفات ہونی چاہیے۔ پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان صفات میں سے کن کن صفات پر پورا اترتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی پہلا لفظ اَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، کہ وہ ہر طرح کے اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اس کا مطلب حضور علیہ السلام کی پہچان وہ آپ کے اچھے اخلاق سے ہے۔ اب ایک مسلمان کی پہچان بھی اس کے اخلاق سے ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا إِنَّ أَقْرَبَكُم مِّنِّي مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن تم میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، قیامت کے دن میں حضور کے قریب لوگوں میں شامل ہو جاؤں، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن پر حضور علیہ السلام محبت کی نظر ڈالیں۔ ہر آدمی، ہر مسلمان چاہتا ہے۔ تو اس کا نسخہ حضور نے یہ بتایا، جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں اتنا وہ میرے قریب ہے۔ اب دیکھیں اچھے اخلاق پر جو شریعت نے اتنی تاکید کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مثلا، تو نماز ہم پڑھتے ہیں 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کوئی کرتا ہے 1 گھنٹہ کرے گا، 2 گھنٹہ کرے گا، 3 گھنٹے کرے گا، فارغ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ہے، وہ ایک مخصوص دورانیے میں مخصوص مال دے گا، دے کر فارغ ہو جائے گا۔ روزہ ہے، اخلاق کا تعلق
اس بندے کے ساتھ اچھے اخلاق سے مل لیا، اب کل انشاءاللہ کسی دوسرے بندے سے اچھے اخلاق سے ملوں گا۔ اخلاق پوری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، زندگی کے ایک ایک لمحے سے، گھر میں آپ کی زندگی۔ اچھا یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بسا اوقات ہمارے دیندار لوگ یا عام بھی بہت سارے لوگ باہر تو بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں ان کے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں گے تو بڑی اچھی گپ شپ لگائیں گے، بڑی اچھی دوستی یاری، دوستی میں بڑے پکے ہوتے ہیں، جب دوست فون کرے گا فوراً حاضر ہو جائے گا اور نرمی بھی کرے گا اور جناب سب کچھ کرے گا۔ گھر میں جا کے ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے، بیوی کے سامنے اس کا رویہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک عورت اپنی کسی سہیلی کے ساتھ بیٹھے گی تو بڑے اچھے اخلاق اس کے، بڑی اچھی گپ شپ، اپنے شوہر کے سامنے آئے گی تو اس کی پیشانی پہ بل پڑ جائیں گے، اپنے شوہر کو پریشان کرے گی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھے اخلاق کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ کیوں گھر سے ہوتا ہے؟ اس لیے گھر سے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ آپ کا زیادہ واسطہ، زیادہ معاملات، بہت زیادہ قریب کا تعلق گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹے کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جتنا قریبی تعلق ہے، جتنا آپ قریب رہتے ہیں، اتنا ہی کبھی کوئی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کوئی تلخی بھی ہو سکتی ہے، کبھی آپ کسی بات پہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کبھی شوہر ناراض ہو جائے، کبھی بیوی ناراض ہو جائے، کبھی والد ناراض ہو جائے، کبھی والدہ ناراض ہو جائے۔ اب گھر میں کوئی والد کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، گھر میں والدہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور باہر آ رہا ہے بڑے اچھے اخلاق سے مل رہا ہے، جس سے بھی ملتا ہے خندہ پیشانی سے ملتا ہے۔ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ باہر وہ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے، لیکن اس دھوکے میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے باہر سب سے اچھے طریقے سے مل لیا تو میں ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ نہیں، فہرست میں اس وقت شامل ہوں گے جب یہ اخلاق گھر میں بھی ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی یہ کوالٹی تھی، آپ کی اصل، آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ کے اچھے اخلاق کا آغاز گھر سے ہوتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کسی عورت پر یا اپنے کسی خادم پر زندگی بھر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، پوری زندگی میں۔ حضور علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے، آپ کو بھی بہت ساری چیزوں پہ غصہ آتا تھا، اور طبعی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر انسان میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ حضور کو بھی بہت ساری چیزوں پہ غصہ آتا تھا۔ حضور علیہ السلام ایک ایک مہینہ گھر سے باہر رہے، کسی بات پہ ناراض ہوئے، پورا مہینہ گھر نہیں گئے ناراضگی کی وجہ سے۔ آپ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن کبھی زندگی بھر آپ نے کسی عورت پر نہ کسی خادم پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب ہم اس پر اپنے آپ کو توڑیں کہ ہم اس پر کتنا پورا اترتے ہیں۔ اب اگرچہ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ شوہر کو، اسی طرح والدین کو شریعت نے اجازت دی ہے ہاتھ اٹھانے کی، اس کا یہ مطلب بھی نہیں لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ جو عورتیں شوہر کی نافرمانی کریں، شریعت نے 3 سٹیپ بتائے ہیں۔ فعظوہن، پہلے مرحلے میں ان کو واعظ و نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں،
دیکھیں ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم نافرمانی کہتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ایک ہے کہ واقعتاً وہ عورت ایسی نافرمانی کر رہی ہے جس کو شریعت نافرمانی کہتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی جائز باتوں میں بھی آپ کی اطاعت نہیں کرتی، یا وہ بے پردگی کرتی ہے اور شوہر کہتا ہے بے پردگی مت کرو، باہر نکلو تو حجاب چہرے پر ڈال کے نکلو. یہ آہستہ کر بہت کہتے ہیں چہرے پر حجاب ڈال کے نکلو. کوئی بھی ایسی چیز جس کا شریعت نے حکم دیا عورت نہیں مان رہی، یا عورت سے شوہر اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے اور عورت وہ حق ادا نہیں کرتی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، صبح تک اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یہ اتنا خطرناک عمل ہے. صبح تک اللہ کے رحمت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر سو جاتا ہے. اب بات سے بات نکلتی ہے، دیکھیں عورت ہمارے یہ خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ باقی ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، راضی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کا بیٹا ہوگا اس کو بھی راضی رکھے گی، بیٹی ہوگی اس کو بھی راضی رکھے گی، والد ہوگا اس کو بھی راضی رکھے گی. شوہر کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کو کہ شوہر کوئی بات کرے گا تو اس کے تیور بدل جائیں گے، یا شوہر کی ایک جائز بات پر بھی چوں چرا شروع کر دے گی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ عورت جس نے فرائض کا اہتمام کیا، یعنی نماز روزہ وغیرہ، اور اپنے شوہر کو راضی رکھا، اطاعت زوجہا. حدیث شریف میں آتا ہے دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی فرائض کو پورا کرنے کے بعد عورت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کہ شوہر کی اطاعت کرے. اگر فرائض بھی پورے ہیں، شوہر کی اطاعت بھی پوری ہے، ایسی عورت کے لیے جنت واجب ہے. بعض عورتیں نفلی عبادات پر بہت توجہ دیتی ہیں. اچھی بات ہے، نفلی عبادات کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس نفلی عبادت کی وجہ سے شوہر کے حق میں کمی آ رہی ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے عورت کے لیے ایسی نفلی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر سے پوچھے گی کہ میں آج نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ اگر اس روزے کی وجہ سے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ اس پر ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، ورنہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا فَعِظُوهُنَّ، کہ پہلے اس کو نصیحت کرو پہلے اسٹیپ میں. اب ہو سکتا ہے یہ اسٹیپ 1 مہینے میں پورا ہو، 2 مہینے میں پورا ہو، سال میں پورا ہو، 2 سال میں. کوشش کریں پہلے پہل نصیحت سے سمجھائیں. دوسرے نمبر پر قرآن نے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ بستر آپس میں اس سے الگ کر لو. کہ اگر وہ نصیحت سے نہیں مانی، پہلے اسٹیپ پر آپ نے بہت کوشش کی، سال 2 سال 3 سال کوشش کی، بات حل نہیں ہوئی. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرے مرحلے پہ یہ کام کرو کہ ان سے بستر الگ کر دو. جب بستر الگ کر دو یہ دوسرا اسٹیپ ہوگا. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کی بات پر نہیں آ رہی، تیسرا مرحلہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ پھر ان کو مارو. تو عورت کو ایسی صورت میں جب شوہر یہ پہلے 2 طریقے آزما چکا ہو، شریعت نے اجازت دی ہے مارنے کی. لیکن یہ مارنا بھی ایسا مارنا نہیں ہے کہ آپ اس کے ایسے ماریں کہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جائیں، یا اس کی آپ ہڈی توڑ دیں، یا اس کے چہرے پر مارنا شروع کر دیں. ایسے مارنے کی شریعت کسی کو بھی اجازت نہیں دیتی، نہ بیوی کو، نہ بیٹے کو، نہ شاگرد کو،
کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے۔ اس مارنے کا مطلب یہ کہ تنبیہ ہو جائے۔ اس کی بھی فقہاء نے پوری شرائط لکھی ہیں کہ چہرے پر آپ نہیں مار سکتے، کسی ایسی چیز سے نہیں مار سکتے، ایسے طریقے سے اتنے زور سے نہیں مار سکتے جو اس کے جسم پہ نشان ڈال دے۔ بہت تفصیلات ہیں اس کی۔ اور یہ بھی شریعت تیسرے درجے میں جا کے کرتی ہے کہ جب کوئی حل اس کا آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کی تلقین کرو۔ جب بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اس کا مطلب کہ فرائض میں اگر اولاد کوتاہی کر رہی ہے، والد کو یا والدہ کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کے لیے مارے کہ بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، لیکن وہ مارنا بھی ایسا ہی مارنا ہے۔ ایسا مارنا نہیں ہے کہ آپ اس کو کوٹنا شروع کر دیں، فٹ بال بنا کے دیوار سے مارنا شروع کر دیں۔ ہمارے لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بہت زیادہ تشدد، بہت زیادہ ظلم، بہت زیادہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میرے ایک غلام ہے میرا، وہ مجھ سے خیانت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اس کو مارتا ہوں۔ یعنی وہ کبھی میرا مال چرا لیتا ہے، کبھی پیسے چوری کر لیتا ہے، کبھی بات کچھ ہوتی ہے بولتا کچھ ہے، تو میں اس کو مارتا ہوں۔ تو کیا قیامت کے دن ہمارا اور اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے گناہ کا وزن کیا جائے گا کہ اس نے جو جرم کیا تھا وہ کتنا تھا، اس کے بعد جو تم نے سزا دی ہے اس کا وزن کیا جائے گا کہ آیا تمہاری یہ سزا اس گناہ کے برابر تھی یا زیادہ تھی یا کم تھی۔ اگر یہ سزا تم نے اتنی ہی دی ہے جتنا کہ اس کا گناہ تھا تو برابر سرابر میں معاملہ ختم، اور اگر تم نے سزا کم دی تھی، اس کا جرم زیادہ تھا، ایسی صورت میں اس سے تمہیں حق دلایا جائے گا، اور اگر سزا زیادہ دی تھی جرم کم تھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ اس صحابی نے اسی موقع پر اس غلام کو آزاد کر دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس کا حساب نہیں دے سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قاضی، جج غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ کسی جج کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں وہ کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے۔ غصہ اس کو کسی اور پر آیا ہوگا، سامنے کسی کا کیس آیا، اس میں کوئی زیادتی کر دی کسی پر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے اس وقت غصہ نہ کریں۔ مثلا آپ نے کوئی غلط کام دیکھا، آپ کو غصہ آیا، ابھی غصہ نہ کریں، ابھی اس کو پی جائیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو غصہ پینے کا ثواب مل جائے گا، بہت بڑی عبادت ہے غصے کو دبانا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ظلم سے بچ جائیں گے۔ جب آپ بالکل نارمل ہو جائیں، مثلا آج آپ کو کسی بات پر غصہ آیا، خاموشی سے بات کو پی جائیں، کل اگلے دن جب آپ بالکل نارمل ہیں، اپنے اوپر غصہ ایسا ظاہر کریں کہ میں بہت غصے میں ہوں، حالانکہ حقیقت میں آپ کو غصہ اس وقت نہ ہو، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ایسا تھا جس پر غصہ ہونا چاہیے، تو کل آپ کسی وقت اس شخص کو، اس بچے کو، جو بھی ہے، اس پر ایسا غصے کا اظہار کریں جسے آپ بہت غصے میں ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ابھی کتنا غصہ کروں، کتنا غصہ نہ کروں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سامنے والا آدمی متنفر بھی نہیں ہوگا، سامنے والے بچے پر یا سامنے والے شخص پر جب آپ نے ظلم نہیں کیا وہ متنفر نہیں ہوگا، اور آپ کا وہ غصہ ایک مثبت انداز میں اس پر اثر کرے گا۔ اسی لیے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کسی خاتون پر، کسی عورت پر، کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا،
تو افضل اولا حضور کی سنت کا اصل تقاضا یہی ہے، اور یہ مردانگی کا بھی تقاضا ہے کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، لیکن بہرحال اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اجازت دی ہے لیکن بہت ساری شرائط کے ساتھ۔ بہت ساری شرائط میں سے سب سے پہلی شرط تو یہ کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے میں نے عرض کیا قرآن میں آیا، اگر آپ پہلے سٹیپ میں ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں ناجائز ہے، حرام ہے، دوسرے سٹیپ میں مارنا شروع کر دیتے ہیں ناجائز ہے، حرام ہے، تیسرے سٹیپ میں اگر مارتے ہیں اور اس طریقے سے مارتے ہیں جس طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو حضور کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھے اخلاق کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ تو جو بیوی ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کو محبت دے، اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرے، اس کو یہ بات محسوس ہو کہ یہ میری بیوی ہے، اس کے دل میں میرے لیے درد ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے اور یہ میری خیرخواہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بیوی ہے، اس کے دل میں شوہر کی عظمت ہوتی ہے، اپنی شوہر سے وہ محبت بھی کرتی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے اس کا اظہار ہی نہیں کیا، کبھی شوہر کو اس بات کا احساس دلایا ہی نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اور دوسری طرف لڑائیاں اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے دل میں میری محبت ہی نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی شوہر تھکا ہوا آیا، آپ اس کی تھوڑی خدمت کر لیں، پانی پلا دیں اس کو، تھوڑا اس کا سر دبا دیں، تھوڑی اچھی کی میٹھی بات اس سے کر لیں۔ اب شوہر آیا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے نا کہہ دیا کہ صبح سے گئے ہو، ابھی آئے ہو، ٹماٹر بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، پیاز بھی نہیں ہے، تمہیں گھر کی پرواہ نہیں ہے، فلاں فلاں۔ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ باہر سے کس حالت میں آیا۔ عورتوں کو یہ بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کو ہی اسلام دباتا رہتا ہے کہ بس وہ شوہر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے اور بس وہ نیچے دبتی رہے اور بس اسی کو دبایا شریعت نے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ عورت کو صرف نہیں دبایا، یہ مرد جو سارا دن باہر ہوتا ہے نا، اس کا جو باس ہوتا ہے نا، وہ بھی سارا دن اسی کو دبا رہا ہوتا ہے، وہ بھی سر ہاتھ باندھ کے سر 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 جی سر، کہتا ہے جاؤ یہ کام کرو، کہتا ہے اچھا سر یہ کام کرو وہ کام کرو، سارا دن اس کو وہ باس ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کو نظر نہیں آتا کہ میرا شوہر 24 گھنٹے باہر 12 گھنٹے کام کرتا ہے، 12 گھنٹے ذلیل ہو کر آیا ہے، 12 گھنٹے چلو وہ تو آپ کا پھر شوہر ہے، وہ بوس تو اس کا شوہر بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے سامنے آپ کا جو بھی افسر ہے، آپ جس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، جس ادارے میں بھی کام کرتے ہیں، اس کے رولز کو فالو کرنا آپ پر لازم ہے۔ آپ کو جو کہا جائے گا یہ کریں یہ کریں یہ کریں، آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ڈانٹے بھی، دیر سے گئے آپ کو ڈانٹ بھی پڑے گی۔ وہ عورتوں کو نظر نہیں آتی کہ یہ بھی اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر تو ڈانٹ پی کر آیا وہاں سے، اس کو اس کے افسر نے یا باس نے ڈانٹ پلائی ہے وہاں پر۔ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ عورت کو دبایا جا رہا ہے، عورت کو دبایا جا رہا ہے۔ بھائی مرد بھی دبتا ہے، یہ زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے۔ ازدواجی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ کبھی شوہر اپنے آپ کو نیچے کرے، کبھی عورت اپنے آپ کو نیچے کرے، اس سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اور اخلاق صرف مرد کے لیے بھی نہیں ہے، صرف عورت کے لیے بھی نہیں ہے، اچھے اخلاق مرد نے بھی اپنانے ہیں، اچھے اخلاق عورت نے بھی اپنانے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں اپناتا تو دوسرے پر لازم ہے کہ وہ اپنائے۔ بدلے والی زندگی نہیں گزاریں کہ ایسے کو تیسا، کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسے کروں گی، یا شوہر کہے کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا۔ اس کو تو اچھے اخلاق نہیں کہا جاتا۔ ہمارے گھر برباد اس کی وجہ سے ہیں کہ ہم سیرت کو اپنی گھریلو زندگی میں فالو نہیں کرتے، سیرت کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ تو پہلے پہل تو خواتین کو سمجھایا جائے، ان کو سیرت کا مطالعہ کروایا جائے، سیرت ان کو سکھائی جائے، اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق گھر میں بھی ہوں، کاروبار کی جگہ پر بھی ہوں، ملازمت کی جگہ پر بھی ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوں، اچھے اخلاق سب کے ساتھ ہونے چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں
اور ایک چیز جو ذکر کی گئی تورات میں وہ تھی اجعل السکینۃ لباسہ، کہ سکون کو میں ان کا لباس بناؤں گا، یعنی وہ پیغمبر ایسا ہوگا کہ سکون اس کا لباس ہوگا. مطلب کہ وہ پیغمبر ٹینشن میں نہیں ہوگا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، سٹریس اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا نہیں ہوگا. دیکھیں تکلیفیں ہر شخص پر آتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنی تکلیفیں آئی ہیں ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی. ہمیں تو کسی نے پتھر نہیں مارے دین کی بات کرنے پر، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کو اگر کوئی مار بھی دے تو کیا ہو جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پورا جسم خون سے بھر گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے لا الہ الا اللہ. اس وجہ سے طائف میں آپ کے پیچھے اوباش جو لوفر لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے وہ چھوڑ دیے کہ ان کو مارتے رہو یہاں تک کہ طائف سے نکال دو ان کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کے خون اتنا بہا تھا آپ کے کہ آپ کے جوتے آپ کے قدم سے چپک رہے تھے، خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے. اتنا آپ کو ستایا گیا طائف میں. آپ بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، وہ لا کے آپ کے سر پر اوجری رکھ دیتے تھے اور اس کو کوئی اٹھاتا بھی نہیں تھا. سجدے میں گئے وہ لا کے اوجری رکھ دیتے تھے سر پر، اور پھر کوئی اٹھانے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا کافروں کے ڈر کی وجہ سے. آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے. آپ جس راستے سے گزرتے تھے آپ کے راستے میں کچرا ڈالا جاتا تھا کہ یہ اس راستے سے گزریں گے تو کچرا ڈالو اس راستے میں. اور کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے ملک سے شہر سے نکال دیا گیا. اس سے بڑا اور کیا امتحان ہوگا کہ آپ کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہی نہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا گھر ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ کے ابا کی ملکیت ہے، لیکن آپ اس میں نہیں رہ سکتے. آپ کو کوئی کہہ دے کہ پاکستان بدر کر رہے ہیں آپ کو، پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں. یہ وطن تو اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ دنیا کی کون سا ملک، کون سا اسٹیٹ، کون سی ریاست آپ کو پناہ دے گی اگر اپنا ملک آپ کو نکال دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا، آپ مکہ سے نکلے، بہت ساری تکلیفیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر زخمی ہوا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود حضور ٹینشن کا شکار نہیں ہوئے. آپ کی زندگی سکون میں تھی. اب یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ مسلمان آج ٹینشن میں کیوں ہے اور اس ٹینشن کا حل کیا ہے؟ تو دیکھیں پریشانی تو ہر انسان کے مقدر میں کچھ نہ کچھ لکھی ہے. جتنا بھی مالدار ہو جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی صدر بن جائے، کیا کچھ بن جائے، کچھ نہ کچھ پریشانی اللہ نے لکھی ہے. کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو گھر کی پریشانی، کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہے، اور وہ سب کو پہنچتی ہے. جب انبیاء اس سے محفوظ نہیں تو ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس پریشانی کے باوجود اس پریشانی کو اتنا اپنے دل کے اوپر لینا، اس دنیا کے غم کو اتنا اپنے دل پر سوار کرنا کہ آپ پریشان ہو جائیں اور اس کی وجہ سے آپ کا دل متاثر ہو، آپ اتنے غمگین ہو جائیں کہ آپ کی زندگی متاثر ہو جائے، اس سے شریعت منع کرتی ہے. ہماری پریشانی کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بنیادی وجہ کہ ہماری بہت ساری آرزویں پوری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کی آرزو ہے کہ میں ایک بلڈنگ بناؤں، یا مثال کے طور پر بیوی کی خواہش ہے کہ شوہر میرا غلام بن جائے، یا مثلا شوہر کی خواہش ہے کہ میری بیوی میری ہر بات مانے، یا مثلا کسی کی خواہش ہے کہ میری اتنی تنخواہ ہو. تو ایک خواہش پوری ہو جائے گی، دوسری نہیں ہوگی، تیسری ہو جائے گی، چوتھی نہیں ہوگی. یہ دنیا کا نظام ہے اللہ کا سب کے ساتھ. سارے اسی طرح ہیں، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، سارے اس طرح ہیں. اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اب میں اس کو سر پہ سوار کروں کہ یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، اور ہر وقت اسی کو سوچتا رہوں. تو اب دیکھیں اس سوچنے سے وہ مسئلہ حل تو نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میں بلڈنگ بناؤں،
اور وہ آپ بنا نہیں سکتے. آپ کی تنخواہ ہی نہیں ہے کہ آپ بلڈنگ بنائیں, اور آپ 24 گھنٹے یہی سوچ رہے ہیں کہ میں بلڈنگ کیسے بناؤں گا, کیسے بناؤں گا, کیسے بناؤں گا. اس کا مطلب جو چیز اللہ نے ابھی لکھی نہیں ہے آپ کے لیے, آپ اس کی ٹینشن میں مرے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن بھی ہوگی, اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہوگا, اس کی وجہ سے سٹریس بھی ہوگا, اس کی وجہ سے شوگر بھی ہوگا, اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا, سب کچھ ہوگا. اس کا حل حدیث میں بتایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وذلک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم, کہ ہمیشہ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے کو دیکھو. آپ کے پاس اگر جوتے ہیں لیکن پرانے ہیں, اس شخص کو دیکھ لو جس کے پاس پرانے جوتے بھی نہیں ہیں. آپ کے پاس اگر جوتے ہی نہیں ہیں, اس شخص کو دیکھ لو جس کو اللہ نے پیر ہی نہیں دیے, اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں. آپ دیکھو گے یار اس کی تو ٹانگیں نہیں ہیں, میرے تو چلو. اور ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو, یا جوتے نہ ہو, یا کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی نہ ہو؟ کون ہم میں سے ایسا ہے؟ ساری نعمتیں تو اللہ نے دے رکھی ہیں. اگر رہتی ہے تو وہ آرزویں ہیں جو پوری نہیں ہوتی. تو آرزو تو کسی کی پوری نہیں ہوتی. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کو سر پہ سوار کر کے پریشان ہوتے رہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. کامیاب شخص کی آپ نے 3 نشانیاں بتائی ہیں. پہلی نشانی من اسلم, کہ مسلمان ہو. اگر اسلام کی دولت نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, جتنا بھی کامیاب ہو جائے ناکام ہے. پہلی نشانی. دوسری نشانی ورزق کفافا, کہ اتنا رزق اس کو مل جائے جو اس کو کافی ہے. وہ رزق آپ کو کرائے کے گھر میں بھی مل سکتا ہے, وہ رزق آپ کو سڑک پر بھی مل سکتا ہے, وہ رزق آپ کو اپنے ذاتی گھر میں بھی مل سکتا ہے. اتنا کچھ کھانے پہننے کو مل جائے جو آپ کو کافی ہو جائے. تیسری سب سے بڑی نعمت وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, اللہ اس کو اس پر قناعت بھی نصیب کر دے کہ جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے. اتنا اللہ نے دیا ہے, یہ بھی بہت ساروں کے پاس نہیں ہے. جب آپ یہ سوچنا شروع کریں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کہ آپ فقیر تھے ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آخر تک فقیر تھے, آپ کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, آپ فقیر تھے ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آخر تک مالدار نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل مالدار تھا. حدیث شریف میں آتا ہے لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ, بہت زیادہ مال و دولت کا نام مالداری نہیں ہے, اصل مالداری دل کی مالداری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل کے مالدار تھے. 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 3 مہینے. ہمارے گھر میں تو 3 ٹائم جلتا ہے. 3 ٹائم نہیں 10 ٹائم جلتا ہے ہمارے گھر میں. حضور کے گھر میں 3 مہینے تک نہیں جلتا تھا ایک دفعہ بھی. لیکن کبھی آپ پریشان نہیں ہوئے. تو سب سے پہلی چیز دیکھیں, ہمیشہ یہ یاد رکھیں ان دنیا کے غموں کو اپنے ذہنوں پر سوار نہ کریں کہ یہ غم ہے, یہ غم ہے, یہ غم ہے. جو غم آیا وہیں پر اس کو دفنا کے وہاں سے آگے چلیں. دوسرا غم آیا یہاں اس کو دفنائیں آگے چلیں. یہ غم آیا اس کو یہاں دفنائیں آگے چلیں. آپ کے اس ٹینشن لینے سے ہونا تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو اپنے آپ کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, ہر وقت پریشان ہوتے رہتے ہیں. اپنا کام کریں, اپنے مشن پر آگے چلیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھیں, برداشت کریں, آگے بڑھتے رہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے. یہ لوگ جو آپ کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں آپ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے. اب اس کا حل کیا تھا؟ قرآن نے اس کا حل بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس کا حل یہ ہے کہ جس کام میں لگے ہوئے ہو
آخر دم تک اسی کام میں لگے رہو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس غم کو، اس ٹینشن کو اپنے سر پہ سوار مت کرو، اللہ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی دور کر دے، یہ پریشانی دور کر دے، یہ پریشانی۔ لیکن اتنا آپ اس سے پریشان ہو جائیں کہ آپ کی اپنی زندگی متاثر ہو جائے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک مومن کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، کہ واٹر پروف گھڑی کو آپ پانی میں ڈال دیں، اس کا پورا جسم پانی میں ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جاتا۔ مومن کی مثال غم پروف ہوتی ہے، وہ دنیا کے غموں میں گھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اس غم کا ایک ذرہ بھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی صفت ہے، مومن ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ فقیری میں بادشاہی کرنا۔ فقیری میں بہت سارے لوگ بادشاہی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا پاس، کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، کرایہ دار خوش ہے اور مالک مکان پریشان ہے۔ کرایہ دار خوش ہے کہ یار اللہ نے بڑی اچھی زندگی دی ہوئی ہے، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، اور مالک مکان پریشان ہے کہ یار پیسے نہیں ہیں اور ٹینشن ہے اور یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ اور وہ اللہ کا ذکر یہی ہے کہ جب آپ شریعت کو سمجھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات میں یہ صفت ذکر کی گئی تھی، اجعل السکینۃ لباسہ، کہ سکون ان کا لباس ہوگا، ان کے چہرے سے سکون ٹپکتا ہوگا، جو آدمی ان کو دیکھے گا وہ کہے گا کیا اس کی زندگی ہے۔ ابھی میں 2-3 دن پہلے گیا تھا ہاکس بے کی طرف، وہاں ہمارے ایک دوست امام ہیں مسجد میں، تو وہ بالکل دنیا سے ہٹ کٹ کر ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں نمازی بھی شاید 5-6 نمازی ہیں اس مسجد میں، وہ بھی سارے مزدور لوگ ہیں جو وہاں مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، کبھی نماز میں آ جاتے ہیں کبھی نہیں۔ وہ اذان بھی خود دیتا ہے، نماز بھی خود پڑھاتا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم بھی خود کرتا ہے، سب کچھ وہ خود کرتا ہے، جھاڑو بھی خود لگاتا ہے، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، 1 روپیہ تنخواہ نہیں ہے اس کی۔ میرے ساتھ ہمارے کزن گئے ہوئے تھے، ان کو اپنا ٹرانسپورٹ وغیرہ کا کام ہے، تو وہ اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، اور آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو رشک آئے گا کہ یا اللہ یہ زندگی مجھے دے دے، اتنی سکون والی زندگی، 1 روپیہ تنخواہ نہیں ہے اس کی، 1 روپیہ۔ اس نے اس سے پوچھا آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، اس نے کہا آپ چونکہ کاروباری لوگ ہو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میرا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ میرا گزر بسر کیسے ہوتا ہے۔ وہ جب کھانا لے کر آیا ہمارے لیے، سب سے اعلیٰ درجے کا جو چاول ہوتا ہے وہ ہمارے لیے پکا کے لایا، کھجور اس کے گھر میں تھی، چائے اس نے ہمارے لیے دودھ پتی بنائی، حلوہ اس نے بڑا بہترین قسم کا، اس میں دودھ بھی تھا، اس میں انڈے بھی تھے، اور کیا کچھ اس نے پکا کے لایا اس جنگل میں اپنے گھر میں، وہاں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے۔ وہ ہمارا جو کزن تھا نا، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، اتنی پرسکون زندگی، کپڑے اس کے بہترین کپڑے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، یہ میں کل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب ہم تو یہاں رہ کے بھی خوش نہیں ہیں کہ بجلی بھی ہے، گیس بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، کھانے پینے کو بھی سب کچھ ہے، ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت تھی کہ آپ ہمیشہ پرسکون رہتے تھے، وقتی طور پر آپ کو غصہ آیا وہ غصہ کیا یا جو بھی آپ نے بات کرنی ہوتی تھی کر کے پھر دوبارہ معتدل نارمل ہو جاتے تھے۔ اس لیے اپنی روٹین کی لائف کو سخت نہ بنانا چاہیے، یعنی انسان کے مزاج میں سختی نہیں ہونی چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے انسان کو۔ اسی طرح حضور کی صفات میں تورات میں یہ ہے والبر شعارہ، کہ نیکی کرنا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا آپ کی پہچان ہوگی۔ یہ وہ پیغمبر ہوگا اس کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس سے پہچانیں گے کہ وہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے بنیں کہ دوسروں کو ہم راحت پہنچانے کا ذریعہ بنیں، دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں۔
اب تکلیف بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے. کبھی آپ کے رویے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کبھی آپ کی زبان سے تکلیف ہوتی ہے, کبھی آپ کے عمل سے تکلیف ہوتی ہے, کبھی آپ کے گفتار سے, کبھی کردار سے تکلیف ہوتی ہے. اب اگر گھر میں ہم یہ چیز اپنانا شروع کر دیں کہ شوہر یہ طے کر لے کہ میں نے بیوی کو تکلیف نہیں دینی, بیوی یہ طے کر لے کہ میں نے شوہر کو تکلیف نہیں دینی, کیا اس گھر میں جھگڑا ہوگا؟ کبھی کبھی نہیں ہوگا. اگر بیوی کوئی زیادتی کر رہی ہے, شوہر کہے گا نہیں میں نے تو تکلیف نہیں دینی, میں نے تو اچھے اخلاق اپنانے. شوہر زیادتی کر رہا ہے, عورت کہے نہیں میں نے تو اچھے اخلاق اپنانے, کبھی لڑائی نہیں ہوگی. یہ حضور کی صفت تھی. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں کہاں ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. آپ کسی کے گھر کے سامنے جا کے کچرا ڈال دیتے ہیں, کسی کے گھر کے سامنے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں, لوگوں کا رستہ بند کر دیتے ہیں, غلط جگہ پہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں, رانگ وے سے آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں. یہ ساری تکلیف کی مختلف صورتیں ہیں. آپ جب کسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈالیں گے تو کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی کچرا ڈالے؟ آپ اگر غلط جا کر, غلط راستے سے جا کر کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ کو پسند ہے کہ آپ کو کوئی اس طرح تکلیف پہنچائے؟ غلط جگہ پہ گاڑی پارک کر رہے ہیں کسی کے گھر کے سامنے, آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی گاڑی پارک کرے؟ یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اسی طرح وَالتَّقْوَى ضَمِيرُهُ, آپ کی ایک پہچان یہ ہے کہ تقوی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا, اللہ کا خوف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی صفت تھی. وَالْحِكْمَةَ مَقُولَهُ, اور آپ کی ہر بات حکمت سے بھرپور ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی ہے. قرآن میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ آپ کبھی بھی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. جب بھی آپ کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو کیوں نہ آپ کی ہر بات حکمت سے بھرپور ہو. اس سے ہمیں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. جو کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو. دیکھیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں کیے جاتے. فائر آپ نے مارا کسی کو, وہ گولی واپس نہیں آتی. یہ لفظ کو لفظ اسی لیے کہا جاتا ہے, لفظ کے معنی عربی میں پھینکنے کے ہوتے ہیں. عربی میں لفظ یلفظ کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا. لفظ کو لفظ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پھینک دیا تو اب دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا, اس لیے اس کو لفظ بولتے ہیں. بولنے سے پہلے سوچیں مجھے یہ بولنا چاہیے نہیں, 100 دفعہ سوچیں, 200 دفعہ سوچیں, لیکن جب بولیں تو ایسی بات بولیں کہ پتھر پہ لکیر ہو. آپ کی پہچان معاشرے میں, سوسائٹی میں یہ ہو کہ یار یہ بات اس نے کی ہے, وہ کبھی غلط بات نہیں کرتا. اس نے یہ بات بولی ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی پہچان جھوٹ کی وجہ سے ہو کہ اس نے بولا ہے چھوڑو یار وہ تو بولتا رہتا ہے. یہ پہچان نہیں ہونی چاہیے مومن کی. اس کی پہچان سچائی ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے, حکمت کی بات کرتا ہے, لڑانے کی بات نہیں کرتا. ہماری زبان سے تو بہت ساری چیزیں اس لیے نکل رہی ہوتی ہیں کہ ہم لڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. رشتہ داروں میں تو یہی ہوتا ہے. آپ کی کسی کے ساتھ انبن ہوئی, اب آپ کا دوسرا رشتہ دار آئے گا, آپ سے بھی کچھ معلومات حاصل کرے گا, اس سے بھی کچھ معلومات حاصل کرے گا. ادھر آ کے آپ کو اس کی برائیاں بیان کرے گا, ادھر جا کے آپ کی برائیاں اس کو بیان کرے گا. آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے, وہاں پہ وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے. حالانکہ حقیقت میں وہ آپ کو لڑانا چاہ رہا ہے. اسی کو چغل خور کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے. تو اس سے تو انسان کو بچنا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو لڑائیں. تو حدیث میں بہت سخت ممانعت آئی ہے اس پر. اسی طرح والصدق والوفاء طبیعتہ, کہ سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا اس نبی کی طبیعت ہوگی. یہ تورات میں آپ کا تذکرہ ہے. سچ بولنا اور وعدے کو پورا کرنا اس کی طبیعت ہوگی. اس کا مطلب کہ ہمیں بھی وعدے کا پاس رکھنا چاہیے. ہم بہت سارے وعدے کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں میں 5 منٹ میں آیا, میں 10 منٹ میں آیا, میں بس آپ کی طرف نکل گیا ہوں, اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. یا آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ میں بیٹا آپ کو جو ہے نا آپ پوزیشن لے لو, میں آپ کو سائیکل لے کے دے دوں گا. اب اس نے پوزیشن لے لی, کوئی سائیکل وائیکل نہیں ہے.
یہ وعدہ خلافی ہے. آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے بھی وعدہ خلاف بننا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے خاتون نے ہاتھ مٹھی بند کر کے بچے کو بلایا کہ آپ ادھر آؤ, مٹھی میں میری ایک چیز ہے وہ آپ کو دیتی ہوں. حضور نے فرمایا کہ تمہاری مٹھی میں کوئی چیز ہے یا ویسے ہی بچے کو بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میرے پاس کھجور کا ایک دانہ تھا تو میں نے کہا یہ بچہ آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور کا یہ دانہ نہیں ہوتا اور تم بولتی, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جھوٹوں کی فہرست میں شامل کر دیتا. ہم بچوں کو ڈراتے وقت کتنا جھوٹ بولتے ہیں, بلا آ رہی ہے, بہو آ رہا ہے, بلی آ رہی ہے, اور جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا کچھ بولتے رہتے ہیں. اب وہ بچہ سو نہیں رہا, رو رہا ہے, ہم کہتے چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ, بلی آ رہی ہے, بلا آ رہی ہے, فلاں آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. جھوٹ ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو کہاں سے بچے سیکھیں گے؟ ایسے موقع پر آپ کوئی سچی بات بول دیں, کسی اچھے طریقے سے اس کو لوری سنا کر اس کو سلا دیں. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی ہماری طبیعت ہونی چاہیے کہ ہم وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچائیں. کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اول تو وعدہ کریں نہیں. ہمارے لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ اس کے ساتھ وعدہ نہیں کرتے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں نا, سیاستدان کتنے وعدے کرتے ہیں ہمارے. جو بھی سیاستدان آئے گا میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ سارے وعدہ خلافی کے گناہ ہیں. تو ایک لیڈر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی لیڈر تھے, آپ بھی قائد تھے. ایک لیڈر کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ وعدے کا پکا ہوتا ہے. جو اس نے بول دیا وہ کر کے چھوڑتا ہے. حضور نے جو کہا وہ آپ نے کر کے چھوڑا, آپ وعدے کے پکے تھے. اسی طرح تورات میں آپ کا یہ بھی ذکر ہے والعفو والمعروف خلقہ, کہ اس پیغمبر کے اخلاق معاف کرنا ہوگا. معاف کرنا اس کے اخلاق ہوگا. معاف کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. دیکھیں آپ کسی بندے کو معاف کریں گے اگر, تو اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا, پیچھے سے آواز آئی اس کو للہ اقدر علیک منک علیہ, جتنی قدرت تجھے اس غلام پر ہے اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے, اور وہ اتنا اس وقت گھبرا گئے, اتنا پریشان ہو گئے, اسی موقع پر اس غلام کو آزاد کر دیا. کہ آپ نے ایک تھپڑ تو مار دیا کہ آپ کا بس اس غلام پہ چلتا تھا, اللہ کا بھی آپ پر بس چلتا ہے. کیا اللہ کی آپ نے کم نافرمانی کی ہے؟ ہم نے اللہ کی کوئی کم نافرمانی کی ہے؟ اگر بیوی نے ایک نافرمانی کی آپ نے تو تھپڑ مار دیا. آپ جو دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اگر اللہ اپنے عذاب کا ایک تھپڑ مار دیں ہم کہاں کے رہیں گے؟ تو جو بندوں پر دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زانیہ, ایک فاحشہ جس نے ساری زندگی گناہوں میں بدکاری میں گزاری تھی, اس کی مغفرت اللہ نے صرف اس لیے کر دی کہ ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا تھا, اور ایک ساری زندگی عبادت کرنے والے کو صرف اس لیے جہنم میں ڈالا کہ اس نے بلی پالی تھی, نہ اس کو کھلاتا تھا نہ اس کو کھلا چھوڑتا تھا کہ باہر جا کے وہ خود کچھ کھا لے. اس ساری زندگی کی عبادت کے باوجود اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. مخلوق پر رحم کرنا, اور دیکھیں اس سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے. میں سکون کی بات کر رہا تھا, آپ کا بیٹا ہے مثلا, آپ کے بیٹے کے پاس اگر گاڑی آتی ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے پاس گاڑی آ گئی, اس کی اچھی جاب لگ گئی, اس کا اچھا کاروبار ہو گیا, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو بھائی جب اللہ کے کسی بندے کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ کے اس بندے کے پاس یہ نعمت آ گئی. جب آپ اتنا بڑا دل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ یہ تو خود محتاج ہے اور دوسرے بندے کے پاس نعمت دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے, کتنی اچھی بات ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم نہیں کریں گے؟ آپ اگر کسی کے بچے کو 10 روپے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کا بڑا جگری دوست بن جاتا ہے کہ یار اس نے میرے بچے کے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے.
اس نے میرے بچے کے ساتھ یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا، وہ آپ کے احسان کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بندے کے ساتھ اچھا کریں گے، اللہ اس کو بھلا دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان تھی معاف کرنا۔ معاف کرنے کو اپنی طبیعت بنانا چاہیے۔ کبھی کوئی غلطی ہو، حتی الامکان کوشش کریں معاملات کو صلح سے، سکون سے اور بغیر لڑائی جھگڑے غصے کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ والعدل سیرتہ، اسی طرح ان کی سیرت انصاف ہوگا کہ وہ انصاف پسند ہوں گے، لوگوں کے درمیان انصاف کریں گے۔ والحق شریعتہ، اور شریعت، ان کی شریعت کیا ہوگی؟ حق بات ان کی شریعت ہوگی، حق ان کی پہچان ہوگا کہ وہ ہر اس بات کو لیں گے، بیان کریں گے جو حق ہوگا، اس میں وہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اسی طرح والاسلام ملتہ، اسلام ان کا دین ہوگا، واحمد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا، اہدی بہ بعد الضلالہ، گمراہی کے بعد میں ایک امت کو ان کے ذریعے ہدایت عطا کروں گا، واعلم بہ بعد الجہالہ، جہالت کے بعد میں ان کے ذریعے لوگوں کو تعلیم یافتہ بناؤں گا، وارفع بہ بعد الخمالہ، اور ذلت کے بعد ان کے ذریعے قوم کو اٹھاؤں گا، واسمی بہ بعد النکرہ، اور ان کے ذریعے انسانیت کو ایک پہچان عطا کروں گا، وَأُكْثِرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، اور قلت کے بعد ان کو بہت زیادہ کر دوں گا، یعنی شروع میں بہت کم ہوں گے، بعد میں ان کو بہت بڑھا دوں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قلت اور کثرت شریعت میں معیار نہیں ہے کہ آپ زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ مسلمان تو اس وقت بھی دنیا میں اکثریت میں نہیں ہے، پوری دنیا میں اگر حساب لگائیں مسلمان تو اکثریت میں نہیں ہے۔ اسلام اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، پہلا مذہب عیسائیت ہے اس وقت دنیا کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسائیت برحق ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے، کثرت اور قلت شریعت میں معیار نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر کتنے صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا؟ بہت تھوڑی تعداد تھی، لیکن وہ حق پر تھے، باقی سارے لوگ غلط تھے۔ عموماً جب کسی کو کوئی بات بتائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو بھائی سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ٹھیک ہو گیا؟ مثلاً اگر کوئی چرس پیتا ہے، آپ اس کو کہو چرس نہیں پیو، وہ کہو یار یہ سارے لوگ جو پی رہے ہیں، تو سارے لوگوں کے پینے کی وجہ سے اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ کے لیے بھی چرس پینا ٹھیک ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ کو سارے لوگ پیتے ہیں، اس کا کیا مطلب آپ کے لیے بھی؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کہو یار سارے لوگ نہیں پڑھتے، میں نے نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ یہ کثرت اور قلت معیار نہیں ہے، ہم اس غلط فہمی میں ہم اس کو معیار بناتے رہتے ہیں۔ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ آپ سے ان کا نہیں پوچھا جائے گا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو انہوں نے کیا اس کا ان سے پوچھا جائے گا، جو تم نے کیا اس کا تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کو نہیں دیکھیں کہ کون اچھا کر رہا ہے کون برا، آپ نے صحیح کرنا ہے۔ اسی طرح وَأُغْنِي بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ، فقر کے بعد میں اس کے ذریعے ان کی امت کو مالدار کر دوں گا۔ مسلمانوں نے روم بھی فتح کیا، مسلمانوں نے فارس بھی فتح کیا، دنیا کی سپر طاقتوں کو مسلمانوں نے شکست دی۔ وَأَجْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، اور اختلاف اور انتشار کے بعد میں دوبارہ ان کے ذریعے اتحاد اور اتفاق پیدا کروں گا۔ وَأُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، اور ان کے ذریعے مختلف دلوں میں جو دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں ہٹے ہوئے ہیں ان کو میں جوڑ دوں گا ان کے ذریعے سے۔ وَأَهْوَاءً مُشَتَّتَةً، اور مختلف مذاہب کو، مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر دوں گا۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر آپ کو ہر زبان میں ہر زبان بولنے والا مسلمان ملے گا، کسی کا خاندانی پس منظر کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، لیکن مذہبی ترجیحات سب کی یشد بعضہ بعضا، کہ مومن ایک مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک دیوار آپ نے کھڑی کی، دوسری اس کے ساتھ کھڑی کریں گے وہ اس کو مضبوط کرے گی، تیسری دیوار کھڑی کریں گے وہ اور مضبوط کرے گی، پلر کھڑا کریں گے وہ اور چھت کو مضبوط کرے گا۔ مومن اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، باوجود یہ کہ کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، ترجیحات ان کی ایک ہے۔ آج یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اپنی لسانیت کو، اپنی قومیت کو، اپنی
صوبائیت کو بسا اوقات مذہبی رجحانات پر مقدم کر دیتے ہیں، اسلام کو دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں، زبان کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ چچا کا بیٹا ہے، میرا یہ بیٹا ہے، میرا یہ بھائی ہے، یہ غلط ہے، اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن ہم اس غلط کو صرف اس لیے غلط نہیں بولتے کہ چونکہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا چچا ہے، وہ میرا والد ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہوں شریعت میں سارے ایک ہیں، شریعت سب کے لیے ایک ہے، جو شریعت کا کہنا ہوگا وہ ماننا ہوگا۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور میں ان کی امت کو بہترین امت بناؤں گا جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تھی تورات میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی تھی۔ اس زمانے کے یہودیوں نے بھی دیکھ لیا تھا، اس زمانے کے عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا تھا، اس زمانے کے مشرکین نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اس پیغمبر کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایمان نہیں لائے، وہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں، ان کو حسد تھا کہ یہ پیغمبر بنو اسماعیل میں سے کیوں مبعوث کیا گیا، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اسلام کا آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام کی یہ دعوت ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ ساری دنیا کو اسلام نے یہ دعوت دی ہے، تعالوا، آ جاؤ، إِلَىٰ كَلِمَةٍ، اس کلمے پر، سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کیا اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو جب کوئی محقق، کوئی تحقیق پسند آدمی ہوتا ہے، حق کا طالب ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ راستہ سجھا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی حق کی طرف پہنچنا ہی نہیں چاہتا تو وہ پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اپنی ہر دعا میں اس دعا کو شامل کریں۔ جس طریقے سے فتنے اٹھ رہے ہیں، جس طریقے سے طرح طرح کی چیزیں، کوئی مذہب کے نام پر ہی آپ کو گمراہ کر دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہر وقت اللہ سے یہ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اپنی ہر دعا میں اس کو شامل کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ حق بات کو میرے دل میں حق بنا کر ڈال دے اور مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور باطل بات مجھے سمجھا دے کہ یہ غلط ہے، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اور مجھے اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ یہ حضور کی دعا تھی، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھنے کو آج کے درس سے ملی وہ یہ کہ یہ ساری صفات ایک پیغمبر کی ذکر کی گئی ہیں، ہمارے پیغمبر کی۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہم جب اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ سچائی میرے میں کتنی ہے، وعدے کا وفا میرے میں اندر کتنا ہے، اسی طرح میری زندگی میں سکون کتنا ہے، ٹینشن کتنا ہے، پریشانی کتنی ہے، میری دنیا کی سوچ کتنی ہے، آخرت کی سوچ کتنی ہے، میں کتنا لوگوں کو معاف کرتا ہوں، میں کتنا لوگوں سے درگزر کرتا ہوں، کتنا کسی کے ساتھ احسان کرتا ہوں، کتنا کسی کو تکلیف سے بچاتا ہوں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ عاشق رسول ہیں یا نہیں۔ یہ معیار ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو وہ کہتا ہے میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ کبھی بیوی کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا، کبھی بیٹے کے ساتھ کرنا پڑے گا، کبھی بھائی کے ساتھ، کبھی رشتہ دار کے ساتھ، کبھی پڑوسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات ہیں کہ جب انسان اس پر کامیابی سے گزر جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے، یہ اللہ کے رسول کی سیرت کو فالو کرنے والا ہے، حقیقی معنوں میں ان کا پیروکار ہے، ان کا فالوور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب